السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری اور میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ آج ہم آپ کو ناک کان گلے کے امراض سے متعلق آگاہی دینے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو نزلہ زکام کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور نزلہ زکام پر بھی کوئی ویڈیو بنائیں، تو آپ اس لیے سب سے پہلے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو یہ معلومات بھی اور دیگر معلومات بھی آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ دیکھیں، جو ہم ناک کان گلے کے امراض کی بات کرتے ہیں، ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ٹھنڈ لگے گی تب بھی زکام ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رطوبتیں ہیں ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نزلہ اور زکام ہے کیا۔ کہ اگر ہمارے ENT کے آرگن میں سے ہمارا رطوبت بنے اور وہ ناک سے بہے تو اس کو زکام کہتے ہیں، اور اگر وہ گلے پہ گر جائے تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ جلد سے کوئی رطوبت نکلے تو آپ کو پتہ ہے پسینہ کہتے ہیں۔ تو جو ہمارا ENT کا اور نزلہ و زکام کا مسئلہ ہے، اس کی اقسام پہ جانے سے پہلے ایک اصول یہ بتاؤں کہ ہماری ناک کی اندر کی جھلیوں میں کسی بھی وجہ، اندرونی یا بیرونی کسی بھی وجہ سے اس میں ایریٹیشن ہو جائے، اس میں سوزش ہو جائے، کوئی چیز اس طرح سے تانگ کرے، تو اس میں رطوبت بننا، ناک بہنا، چھینکیں آنا، یہ معمول کی بات ہے۔ اب ہم سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ناک کے مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کیوں خراب ہوتے ہیں۔ اکثر جو لوگ ناک کان گلے اور نزلہ زکام سے پریشان ہوتے ہیں، وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چلا آ رہا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا علاج ہی غلط کرتے ہیں، سنے سنائے غذائیں لے لیتے ہیں، اور اگر ہم اینٹی بائیوٹک اور ایلوپیتھک ادویات کی بات کریں تو اس میں ہم اینٹی الرجک، اسٹیرائڈل میڈیسن اور اینٹی بائیوٹک سے گرم خشک کر دیتے ہیں کہ رطوبتیں خشک ہو جائیں، جبکہ یہ طب کے کنسپٹ کے مطابق ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پانی بہہ رہا ہے یہ بلغمی ہے، سردی کا ہے، یا یہ گرمی کی وجہ سے ہے۔ جب بھی ہماری رطوبتیں بہتے ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھتے ہیں کہ انفیکشن ہو گیا اور جلدی سے اینٹی بائیوٹکس دی، جلدی سے خشک چیزیں دینا شروع کر دی۔ کچھ عطائی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اس کو خشک چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں نزلہ اور زکام میں فرق کیا ہے اور اب سٹیجز کیا ہے۔ موٹا اور آسان طریقہ سمجھنے کا اور ایک لے مین جس چیز کو سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کا ناک کان گلا بہہ رہا ہے، وہ تو کچھ چیزیں نوٹ کرے کہ آیا اس کا جو ناک سے پانی بہہ رہا ہے وہ سفید رنگ کا ہے، اس کو چھینکیاں آ رہی ہیں، یا اس کا جو بلغم ہے وہ جم چکی ہے، سانس بند ہو رہا ہے، پیلے رنگ کا ہے۔ اگر تو پیلے رنگ کا ہے اور پتلا رطوبت ہے تو یہ ہمارے جو ناک کی اندرونی جھلی ہیں، یہ جھلیوں کی سوزش ہوتی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے، جس کو ہم گرم مزاج کہتے ہیں، اس گرمی کی جو سوزش ہوتی ہے اس کی رد عمل کے طور پر قدرتی طور پر یہاں پر رطوبتیں بنتی ہیں، اور یہ پھر رطوبتیں شروع میں تو پتلی ہوتی ہیں۔ اگر کبھی ہم ایسا کریں کہ جیسے چاول کھا لیا، اوپر سے ہم نے کیلے کھا لیے، ٹھنڈا پانی پی لیا، بوتل پی لی، مثال دے رہا ہوں کہ ہم کبھی گرم خوش چیز کھائیں زیادہ، پھر اچانک ٹھنڈی چیز کھائیں، تو ہم اپنا نزلہ زکام کو اس طرح جما بھی دیا کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کی ناک کان ناک سے وہ بہہ رہی ہے، رطوبتیں پیلے رنگ کی پتلی ہیں، اور آپ کو پتہ لمبے عرصے سے ہیں، کرونے کے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پیشاب پیلے رنگ کا آ رہا ہے، مریض کو غصہ آ رہا ہے، کہیں اس کو رات کو سوئے سانس بند تو نہیں ہو جاتا، اور اس مسئلے کو بہت پرانا مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو آپ سبزیاں استعمال کریں، کالی مرچ استعمال کریں، کھانے میں آئل استعمال کریں، کیلے استعمال نہ کریں، اور کچا دودھ کے استعمال نہ کریں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ دوسرا آپ یہ کریں کہ اگر یہ پتلی رطوبات ہیں تو آپ یہ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ کو بخار ہے، اگر بخار ہے تو آپ نے ہلدی، ملٹھی اور سونف، اس کو ہم وزن لینا ہے، اور ہر 6 گھنٹے بعد چائے والا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب بخار اتر جائے تو پھر اس کے بعد، اور آپ کو لگے کہ یہ زکام کافی حد تک بہتر ہو گیا، تو پھر آپ تخم کاسنی اور زیرہ سفید ہم وزن لے لیں، اس کو پیس لیں، یہ آپ آدھا چائے والا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو غصہ آتا تھا اور یہ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور آپ اس کے بعد جو مقوی دماغ، اعصابی چیزیں جو ہے نا آپ کے دماغ کی طاقت کے لیے، وہ استعمال کریں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دوسری طرف اگر آپ کا یہ نزلہ زکام سردی کی وجہ سے پانی بہہ رہا ہے ناک سے، تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے، آپ کو گرد و غبار پڑی ہے کیا ہے، اس کا آپ تدارک کریں۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے جو انفیکشن بن گیا ہے یہ بالکل ناک بند ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے گرم تر اور تر گرم چیزوں کا جو قہوے لینے ہیں، مثلاً آپ ملٹھی کا قہوہ لیں، آپ بنفشے کا قہوہ لیں، اور آپ اس کا زیرہ سفید کا قہوہ لیں، آپ سونف کا قہوہ لیں. یہ تب ہے جب آپ کی بلغم پھنسی ہو. اور اگر آپ کا زیادہ بلغم چھاتی تک چلی گئی ہے اور آپ نے وہاں سے نکالنا ہے، لوور ریسپریٹری میں انفیکشن میں چلا گیا ہے، تو پھر آپ السی 10 تولہ اور آپ نشادر وہ 5 تولہ لے کے اس کا سفور بنا لیں، وہ صبح دوپہر شام استعمال کریں، دودھ کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور اگر آپ کا ناک بہہ رہا تھا اور وہ رطوبتیں پانی کی طرح بہتی ہیں، تو آپ ہلدی ملٹھی سونف والا یہ چیزیں استعمال کر لیں آپ. اور اس کے بعد آپ نے تر چیزوں کا استعمال کرنا ہے. آپ سبزیاں کھاتے رہیں، آپ پانی زیادہ پئیں، اور آپ نے جسم کو صاف رکھیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن پھر بھی آپ کہیں گے یہ ہمارا تو ناک کا پانی بہتا ہے اور تنگ کرنے لگ جاتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، تو آپ نے مٹھی بھر بھنے چنے استعمال کرنے ہیں. اور بھنے چنے کے بعد آپ بہتر ہے کہ آپ میٹھے کے بغیر تیز پتی والی 1 کپ چائے بنائیں اور اس کے اوپر وہ پی لیں، تو آپ کا ناک بند ہو جائے گا، پانی بہنا بند ہو جائے گا. اس کے مطابق جو میں نے اصول بتائے ہیں انہی اصولوں کے تحت آپ اس کا علاج کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس نزلہ زکام کے بارے میں ایک سادہ چیزیں مزید پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ حکیم اشرف شاکر صاحب کی کتاب علاج الامراض میں ENT کا چیپٹر لازمی پڑھ رہے ہیں. میں حکماء کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس کو لازمی پڑھیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ کے شکر سے جو انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ گرمی کی وجہ سے سوزش، اس کا رد عمل، بلغم کا پیدا ہونا، بہنا، نزلہ زکام، اس طریقے کو سمجھ کے اللہ کا شکر ہے 6 7 8 سال ہو گئے ہیں، کسی بندے کو آپریشن نہیں کروانا پڑا، اور کوئی ایسا مریض نہیں ہے الحمدللہ کہ جس نے پرہیز کی ہو، ہمارے بتائے طریقے پہ چلا ہو، ترتیب وائز علاج کروایا اور وہ ٹھیک نہ ہوا ہو. انشاءاللہ آپ بھی سوچ سمجھ کے علاج کریں. پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنی تفصیلات لکھ کے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو اس ناک کان گلے کے امراض کے مطابق آپ کی ہسٹری دے کر آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق کی چیزیں تجویز کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ناک کے وہ امراض بتائیں گے جس کے لیے لوگ ہڈی کا ٹیڑھا ہونا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپریشن بہت ضروری ہے، بغیر آپریشن کے کیا علاج ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ.